جب مسلمان اپنے کسی ارادے میں ناکام ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے خالق کا خیال آنا چاہیے. یہ مسلمان کے مسلمان ہونے اور اس کے اپنے ارادوں میں ناکامی پر اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے. مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ اس کے ارادے میں ناکام کریں. اللہ تعالی مسلمان کو اس کے ارادوں میں دو وجہ سے ناکام کرتے ہیں. ایک اپنے تعارف کے لیے، ایک اپنا تعارف کرانے کے لیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کو اس کے ارادوں میں، اس کی تجارتوں میں، اس کی زراعت اور حکومت میں، اس کے سرمایہ داری کے نقشوں میں، مختلف حاجتوں اور ضرورتوں میں اس لیے بھی ناکام کرتے ہیں تاکہ ان ناکامیوں سے ناکامی کے اسباب چھوڑ دے. ناکامی کے اسباب چھوڑ دے، اس کے رخ کو بدلنے کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے اس کو ناکام کرتے ہیں. ایسی ناکامی میں کامیاب وہ مسلمان ہوتے ہیں، ایسی ناکامی میں کامیاب وہ مسلمان ہوتے ہیں جو حالات میں دو چیزوں کو یاد کر لیں. ایک تو حالات کے بگڑنے کو اسباب سے نہ جوڑیں، حالات کے بگڑنے کو اسباب سے نہ جوڑیں. دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے حالات کے بگڑنے کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب نہ کریں. کسی بھی حال کے بگڑنے پر اللہ کے غیر کا خیال آنا یہ اللہ تعالی سے اور دور کرے گا. کسی بھی حال میں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں اللہ کے غیر کا خیال آنا یہ بندے کو اللہ سے دور کرے گا. جس حال میں بھی انسان اپنی ناکامی کے اسباب، اپنی ناکامی کی وجوہات اسباب میں تلاش کرے گا، دو چیزوں سے دور ہو جائے گا. ایک تو دین سے دور ہو جائے گا، دوسرے اللہ سے بھی دور ہو جائے گا. اور اس وقت کا ہمارے اللہ سے دوری کا اور دین میں غفلت کا اور دین سے دوری کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حال کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑے ہوئے ہے. عجیب بات ہے، اچھے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں. اگر یہ دکان نہ ہوتی تو نفع نہ ہوتا، اگر یہ دوا نہ ہوتی تو شفا نہ ہوتا، اگر یہ والے ہتھیار نہ ہوتے تو حفاظت نہ ہوتی، اگر یہ بادشاہ نہ ہوتا تو ملک کی ترقی نہ ہوتی. اچھے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں اور برے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں. اگر یہ حاکم نہ ہوتا تو یہ برے حالات نہ ہوتے، اگر یہ اسباب نہ ہوتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی. عجیب بات ہے، نہ اچھے حال کو اللہ کی طرف پھیرتے ہیں نہ برے حال کو. حالانکہ ایمان اس وقت تک مومن میں ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے اچھے برے تمام حال کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب نہ کرے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اپنی ناکامی کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں اس سے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو وہ توبہ کی طرف نہیں آ سکتے، توبہ کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ توبہ کی طرف وہ آئے گا جو اپنے حال کو اپنے اعمال سے جوڑے گا، وہ توبہ کی طرف آئے گا. جو اپنے حال کو اسباب سے جوڑے گا وہ توبہ کی طرف تو کیا آئے گا بلکہ وہ ایسے مزید اسباب اختیار کرے گا جن سے حالات اور بگڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ لوگ نقصان میں حرام اسباب کی طرف چلے جاتے ہیں بجائے موجودہ حرام اسباب کو چھوڑنے کے مزید حرام اسباب کی طرف قدم اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ حرام اسباب جلدی مہیا ہو جائیں گے، حرام اسباب جلدی مہیا ہو جائیں گے. ساری دنیا میں باطل اور کفر کی کوشش یہ ہے کہ حرام اسباب زیادہ مہیا کرو، حرام اسباب زیادہ مہیا کرو. قرض کا حال آئے گا سود کو سوچے گا، قرض کا حال آئے گا
تو سود کو سوچے گا، مقدمات کا حال آئے گا تو جھوٹ کو سوچے گا۔ یہ ہیں وہ حرام اسباب جن سے انسان حالات سے نکلنے کے لیے ان کو اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کافر کو اس کے ارادے میں کامیاب کرتے ہیں اپنے سے دور رہنے کے لیے، اور مسلمان پر حالات لاتے ہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے۔ اس لیے دوستو عزیزو، جتنے بھی اسباب ہیں، چاہے وہ اسباب انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوں یا صحابہ کرام کے پاس ہوں یا اولیاء کرام کے پاس ہوں یا نیک مسلمانوں کے پاس ہوں، ان سب کے پاس اسباب کی شکلیں محض ان کے امتحان کے لیے ہیں۔